بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ حول و قوت الہی سے جواہر البلاغہ کا مباحثہ کرنے جا رہے ہیں۔ جواہر البلاغہ معانی بیان اور بدیع کے بارے میں ہے۔ خوب معانی بیان بدیع کے تینوں کو کبھی کبھار علم بلاغت کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود ہمارے مدارس کے اندر مغفول ہے۔ اگرچہ ہمارے مدارس کے اندر جواہر البلاغہ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ مزہ جو استاد شاگرد دونوں کو اس علم سے لینا چاہیے وہ نہیں دکھتا۔ اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ شاگرد ان مباحث کے پیچھے چھپے ہوئے اسرار اور رموز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ شاگرد کو ایسے لگتا ہے کہ اصطلاحات کا ایک بوجھ ہے جو میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور بہرحال امتحان میں پاس ہونا ہے، یہ نیت ہوتی ہے، لہٰذا نہ پڑھانے والے کو مزہ آتا ہے نہ پڑھنے والا مزہ لیتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علم بلاغت اتنا شیرین اور اتنا مزیدار علم ہے، چاہے علم معانی ہو، چاہے بیان ہو، چاہے بدیع ہو، اتنا شیرین اور مزیدار ہے کہ انسان کیف کرتا ہے، وجد میں آتا ہے، مزہ لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگوں کا جو مسلمان ہیں ان لوگوں کا سب سے زیادہ تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے علم بلاغت کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر واقعاً کوئی مناسب تفسیر ہم پڑھنا چاہیں، جیسے تفسیر کشاف ہے، تفسیر المیزان ہے، التحریر والتنویر ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ان بلاغت کی بنیادی ترین ابتدائی ترین چیزوں کو نہیں جانیں گے تو آپ قرآن کی ان تفاسیر کو کہاں سمجھ پائیں گے؟ ان کو نہیں سمجھ پائیں گے تو قرآن مجید کو کہاں سے سمجھ پائیں گے آپ؟ لہٰذا کوشش کریں گے ہم لوگ کہ یہ ایک ابتدائی کتاب ہے، اس کو تھوڑا سا مزے سے پڑھیں۔ مزے سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیلات میں آپ کو پھنسائیں، نہ، کوشش کریں گے مختلف مباحث کی مناسبتوں سے قرآن مجید کی بعض آیات کی طرف اشارہ کرتے جائیں تاکہ مباحث کی خشکی دور ہوتی رہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ فصاحت و بلاغت کے بارے میں تو بہت ساری کتابیں پڑھتے تھے۔ پہلے جو معمولاً رائج تھی کتابیں ہمارے حوزے کے اندر مختصر المعانی اور مطول تھی، لیکن بہرحال طلاب کے اندر وہ حوصلہ نہیں رہا کہ مختصر اور مطول جیسی تفصیلی کتابوں کو پڑھے، تو ان کی جگہ پر جواہر البلاغہ آئی۔ اچھا، جواہر البلاغہ ایک مصر کے محقق کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ بہرحال جدید طرز تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کو تألیف فرمایا، اور تقریباً ہمارے حوزات کے اندر یہ کتاب رائج بھی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی یہ کتاب ہمارے حوزے کے اندر آئی تو حوزے کی خاصیت ہے کہ متن درسی میں بہت زیادہ دقت اور گہرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو آغائے ہاشمی کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا، احمد ہاشمی، انہوں نے حوزوی دقت کے مطابق کتاب کو تحریر نہیں کیا تھا، لہذا حوزوی اعتبار سے بہت سارے جھول
بہت سارے انکلتو اشکال و جوابات اس کتاب پر معمولاً ہوتے رہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس متن کی تہذیب ہوتی رہی، تصحیح ہوتی رہی، یہاں تک کہ اب جو آخری نسخہ ہمارے سامنے آیا ہے، حوزہ علمیہ قم کے بہت ہی بڑے پائے کے اساتید کہ جنہوں نے واقعاً ادبیات اور خصوصاً بلاغت کے اندر عمر کا ایک بہت ہی بڑا وقت گزارا ہے، تو ان لوگوں نے تصحیح کر کے جو آخری نسخہ ہمارے سامنے دیا ہے کہ تقریباً پہلے والے نسخے کے اندر جو عیوبات اور نقائص تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے، یا اگر ہیں بھی صحیح تو بہت کم ہیں۔ لہٰذا میں یہ جو آپ کے سامنے ابھی کتاب پڑھوں گا، جو ہم مباحثہ کریں گے، یہ آخری نسخہ ہے کہ دوستان کو بھی یہی خواہش کروں گا کہ یہ نسخہ آپ اپنے پاس مہیا کریں۔ البتہ بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے، جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ظاہراً وہ بھی تصحیح شدہ ہے، لیکن یہ آخری نسخہ جو آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق ہم اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اور بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا کہ اکثر دوستان تھک جاتے ہیں کہ آپ بہت ہی لمبا درس کہتے ہیں، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر درس کو سمیٹ لیا جائے۔ بقایا جو بلاغت کے بارے میں مختلف نکات ہیں وہ درس کے ضمناً بیان کرتے رہیں گے، آغاز میں نہیں بیان کر رہا۔ بس آغاز میں ایک مقدمہ ذکر ہو رہا ہے جو کل کتاب کے لیے، یعنی معانی، بیان، بدیع تینوں کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ خوب اس مقدمے میں فصاحت کے تعریفات سے بحث کا آغاز کرتے ہیں، پھر بلاغت کو بیان کریں گے، فصاحت کا معنی کیا ہے، بلاغت کا معنی کیا ہے۔ یہ ایک مفصل مقدمہ ہے کہ اس مقدمے کے بعد انشاءاللہ علم معانی میں داخل ہوں گے۔ پس مقدمے میں فصاحت و بلاغت کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، بس کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ خوب سب سے پہلے فصاحت کا معنی، ظاہر سی بات ہے کہ فصاحت لغت میں کیا ہے اور فصاحت اصطلاح میں کیا ہے، ان دونوں کا معنی کریں گے، کیونکہ معمولاً جو اصطلاحات میں ایک لفظ کو نقل کیا جاتا ہے اسی معنی لغوی کو مد نظر رکھتے ہوئے نقل کرتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی علم کا ماہر کوئی اصطلاح بنائے تو اپنی طرف سے لفظ کو خلق کر لے، نہ، وہی لغت کے اندر جو معمولاً الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہی الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کو اپنی اصطلاح کے لیے مناسب سمجھتا ہے تو ادھر نقل کرتا ہے، لہذا لغوی معنی بھی کرتے ہیں، پھر اصطلاحی معنی بھی کرتے ہیں۔ فرماتے فصاحت لغت میں بیان، ظہور اور ایک شے کے روشن اور واضح ہونے کو کہتے ہیں، کہ تین شاہدی مثال یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ چلے عبارت کی طرف۔ الفصاحت فی اللغہ، فرماتے ہیں فصاحت لغت میں تأتی علی معنی البیان والظہور، بیان اور ظہور ایک ہی معنی میں ہے۔ تأتی یعنی ای تستعملو، فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بیان اور ظہور یعنی ایک شے کا واضح ہونا، روشن ہونا، کا قولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا یہ قول، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي، سورہ قصص کی آیت نمبر 34، کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام خدا کی بارگاہ میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ جا کر فرعون تک میرے پیغام کو پہنچاؤ، تو وہاں پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے،
مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی بولنے کے اعتبار سے اس کی بات مجھ سے زیادہ واضح تر ہے، زیادہ روشن ہے، لہذا اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ کہ یہاں پر افصح منی یعنی ای ابین منطقاً، بولنے کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ فصیح ہے یعنی کہ اس کا بیان زیادہ کھلا ہوا ہے، واضح ہے، روشن ہے، درست۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں۔ معمولاً ہماری تاریخوں میں برادران اہل سنت کے یہاں تو بہت زیادہ، لیکن تک و تو ہماری کتابوں میں بھی آتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا تھا جو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہارون مجھ سے زیادہ واضح بات کرتا ہے۔ تو معمولاً قصص الانبیاء میں وہ مشہور قصہ نقل کرتے ہیں کہ بچپن میں حضرت موسیٰ کی زبان پر کچھ آسیب آ گیا تھا، جس کی بنا پر نعوذ باللہ حضرت موسیٰ صاف نہیں بول پاتے تھے۔ یہ مشہور ہے قصہ، وہ قصہ بھی معروف ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، فرعون کے گھر میں تھے۔ ایک مرتبہ فرعون نے اٹھایا تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ تو اب فرعون کو تو پہلے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو تباہ کرے گا۔ پہلے تو اس کو شک تھا، اب تقریباً یقین ہو یہ تو بچہ وہی ہے کہ جو میری حکومت کو تباہ کرے گا، لہذا اس بچے کو مارنا چاہیے۔ تو جناب آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی، اس نے کہا کہ نہ، یہ بچہ ہے، بچے ایسے کرتے ہیں، کوئی عمدی نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے تمہاری داڑھی کو نہیں پکڑا۔ اس نے کہا نہ، کہ بہرحال وہ مفصل قصہ کہ پھر حضرت موسیٰ کے سامنے دو مثلاً تشت لائے گئے کہ ایک کے اندر لال تھے اور ایک کے اندر انگارے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ ان میں سے کوئی اٹھاؤ، بچہ ہے۔ تو فرعون کہہ رہا تھا کہ اگر بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو فرق نہیں کرے گا انگارہ اٹھا رہا ہے یا لال اٹھا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے تو اپنا ہاتھ لالوں کی طرف بڑھایا، لیکن خدا کے حکم سے جبرائیل آئے اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو انگارے کی طرف بڑھایا۔ انگارہ اٹھا کر انہوں نے جیسے ہی زبان پہ رکھا تو زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، زبان نے آسیب دیکھا۔ معروف قصہ یہ ہے کہ اس قصے کی بنا پر کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی۔ لیکن ہمارے جو محققین ہیں وہ اس قصے کو نہیں مانتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ایک نبی کو مبعوث کرے اور نعوذ باللہ وہ اپنی بات بھی صاف نہ بتا سکتا ہو؟ ہمارے کلامی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی ظاہری اور باطنی عیوب سے منزہ ہوتا ہے، نبی کے اندر یہ عیوب نہیں ہوتے، لہذا یہ توتلا کر بات کرنے والی بات کو شیعہ متکلمین قبول نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا؟ تو اس کی مختلف توجیہات بیان کرتے ہیں۔ ایک توجیہ جو مرحوم آغا مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروس میں بیان کرتے تھے اس مسئلے میں، وہ یہ تھی، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات اوپر والی سطح کی کرتا ہے، بالکل جو چھوٹے لیول کے بندے ہیں شاید اس طریقے سے اس کی بات نہ سمجھ سکتے ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک اور بندہ ہوتا ہے جو ان کے چھوٹے ذہن کے مطابق بات کو بالکل نچلی سطح پر آ کر بیان کرتا ہے۔ اب یہ بھی اپنی جگہ پر ہنر ہے، مہارت ہے، ہر ایک بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ بہت سارے بندے ہوتے ہیں باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن بہت اوپر کی کرتے ہیں۔ وہ جو ابتدائی نیچے والے بندے ہیں، ابتدائی سطح کے بندے ہیں، وہ شاید بات کو نہ سمجھ پاتے ہیں۔ بقول آغا مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حضرت موسیٰ بھی جب بات کرتے تھے تو جو بالکل نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن حضرت ہارون میں یہ مہارت تھی کہ بالکل نچلی سطح والا بندہ بھی ان کی بات سمجھ لیتا تھا، اتنا نیچے آ کر بات کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ وعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجو، کہ وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ شاید میری بات سنگین ہو، وہ لوگ نہ سمجھ پاتے ہوں،
لہذا ہارون کو میرے ساتھ بھیجو۔ یہ توجیہ آغا مدرس مرحوم اپنے دروس میں بیان کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور توجیہ جو بعض متکلمین سے میں نے یہاں پر کم میں سنی، بعض علم کلام کے ماہرین سے، جب بندہ حقیر نے یہ سوال کیا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی اپنے زمانے کے تمام افراد سے صفات کمالیہ میں افضل ہوتا ہے، تو یہ کیسے حضرت موسیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت ہارون کے لیے ہوا افصح منی؟ خب اس فصاحت میں کیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑھ کر ہے؟ تو اس بیچارے نے، متکلم جو ہیں یہاں کے بہت ہی اچھے علم کلام کے ماہر ہیں، انہوں نے دو جواب دیے۔ کہ اولاً فصاحت ان صفات کمالیہ میں نہیں آتا۔ صحیح ہے کہ توتلانا عیب ہے، یہ حضرت موسیٰ میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ بھی فصیح تھے، اما اس سے زیادہ فصیح تر حضرت ہارون تھے، اور یہ صفت فصاحت ان صفات کمالیہ میں نہیں آتی کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ نبی کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے، نہ۔ یہ ایک جواب انہوں نے دیا۔ دوسرا جواب جو انہوں نے دیا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام توحید کے معاملے میں بہت زیادہ، فارسی کی تعبیر استعمال کروں، غیرتی تھے۔ یعنی اگر کوئی بندہ شأن ربوبی میں تھوڑی سی بھی اہانت کرے تو حضرت موسیٰ پر بہت زیادہ گراں گزرتا تھا، بہت زیادہ۔ اب جانا فرعون کے پاس ہے، وہ حتاق انسان ہے، گستاخ ہے، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ اب ایسے بندے کے سامنے جو اتنا حتاق ہے، اتنا گستاخ ہے، خب طبیعی ہے کہ حضرت موسیٰ سمجھتے ہیں کہ جیسے میری طبیعت ہے، مجھے بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ اچھا، غصے میں اگر انسان بات کرے نا، اپنی بات کو بالکل صاف کر کے نہیں بیان کر سکتا، اس طریقے سے جیسے نارمل حالت میں بیان کر پاتا ہے، غصے کے عالم میں اس طریقے سے بات نہیں بیان ہو سکتی۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا، مجھے معلوم ہے وہ گستاخ ہے، وہ حتاق ہے، وہ شان ربوبی میں اہانت کرے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غصے اور غم کی وجہ سے جس طریقے سے بات کرنے کا حق ہے اس طریقے سے بات نہ کر سکوں۔ بات کروں گا لیکن کہیں ایسا نہ ہو۔ لیکن میرا بھائی ہارون وہ زیادہ اس مسئلے میں بہتر ہے، یعنی وہ نارمل بات کر لیتا ہے، اتنی زیادہ تاثیر اس پر نہیں ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری توجہ اس بزرگوار نے یہ کی تھی، الایالن آیت کی مناسبت سے تھوڑا سا باہر نکل گئے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زبان کے مورد میں زیادہ واضح تر ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ یہ ایک شاید ای ابین منطقاً، افصح منی یعنی ابین منی منطقاً، بولنے کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ واضح تر گفتگو کرتا ہے۔ یقال، دوسرا شاہد، افصح الصبی فی منطقہ، عرب یہ جملہ کہتا ہے کب؟ اذا بان وظہر کلامہ، جب بچہ واقعی بولنا شروع کرے۔ مثلا دیکھتے ہیں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں افصح الصبی، کیونکہ جب بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے فقط چند آوازیں ہوتی ہے لیکن بول تو نہیں پاتا، بیان واضح نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں افصح الصبی فی منطقہ، یعنی بچے نے بولنا شروع کیا ہے۔ اذا بان وظہر کلامہ، جب اس کی بات ظاہر ہو، بانا بھی یعنی وہی ظاہر ہے۔ اذا یہاں پر وہی اذا تفسیریہ ہے کہ مغنی جزء اول میں گزر چکا ہے کہ ایک اذا کا استعمال تفسیریہ ہے، یہاں پر وہی اذا تفسیریہ ہے۔ دوسرا شاید تیسرا، وقالت العرب افصح الصبح وفصح اذا اضاء،
خوب یہاں پر باب افعال ثلاثی مجرد مزید دونوں کو لے کر ایک معنی میں. عرب کہتا ہے افصح الصبح، جب سورج طلوع کرتا ہے، روشن ہوتا ہے. صبح جب ظاہر ہوتا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے افصح الصبح یا فصح الصبح، یعنی دن ظاہر ہوا، صبح ظاہر ہوا. تو ان تینوں مثالوں میں دیکھیں معنی کیا ہے؟ وہی بیان، روشن ہونا، ظاہر ہونا. خوب یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی. وَهِيَ فِي الْإِصْطِلَاحِ تَقَعُ وَصْفًا لِلْمُفْرَدِ وَلِلْكَلَامِ وَلِلْمُتَكَلِّمِ، اس طریقے سے عبارت ہے. یہ تو ہو گیا لغوی معنی. پس لغت میں فصاحت ایک شے کے ظاہر ہونے کو، ایک شے کے روشن ہونے کو کہتے ہیں. اچھا اصطلاح میں فصاحت تین چیزوں کی صفت واقع ہوتا ہے: مفرد، کلام، متکلم. البتہ ایک نقطہ سمجھ لیں، آپ لوگ منطق پڑھ چکے ہیں کہ ایک مشترک لفظی ہوتا ہے اور ایک مشترک معنوی. مشترک لفظی کا معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا جائے. مثلا کلمہ عین، آنکھ کو بھی کہتے ہیں. کلمہ عین بہنے والے چشمے کو بھی کہتے ہیں. کلمہ عین سونے کو بھی کہتے ہیں. عین چاندی کو بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ 70 معانی ہیں عین کے. یہ مشترک لفظی ہے. مشترک معنوی یعنی ایک ایسے مفہوم کلی اور جامع کے لیے وضع کیا جائے کہ اس کے افراد زیادہ ہوں. مثلا جیسے انسان، کلمہ انسان ایک ایسے معنی جامع کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جس کے افراد بہت زیادہ ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، یہ سب ہے. تو پس مشترک معنوی میں معنی ایک کلی اور جامع، افراد متعدد ہے. مشترک لفظی میں نہ اصلا لفظ مختلف معنی کے لیے وضع ہوا ہے. یہاں پر یہ جو کلمہ فصاحت تین چیزوں کی صفت استعمال ہوتا ہے، مشترک معنوی نہیں ہے، مشترک لفظی ہے. یعنی جب آپ فصاحت کو مفرد کے لیے صفت قرار دیتے ہیں وہاں پر ایک معنی ہے. جب آپ فصاحت کو کلام کے لیے صفت قرار دیتے ہیں وہاں پر دوسرا معنی ہے. جب فصاحت کو متکلم کی صفت بناتے ہیں وہاں پر تیسرا معنی ہے. لہذا یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ فصاحت جب تینوں کی صفت واقع ہوتا ہے تین مختلف معنیوں میں ہے، نہ کہ ایک جامع معنی ہے کہ اسی معنی کے اعتبار سے تینوں میں استعمال ہوتا ہو. نہ مشترک لفظی ہے. دقت کیجیے گا. وَهِيَ فِي الْإِصْطِلَاحِ تَقَعُ وَصْفًا، فرماتے ہیں یہ فصاحت اصطلاح بلغاء میں. اچھا یہ بھی نقطہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں علماء بلاغیون اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں بلغاء. بلغاء اور بلاغیون میں فرق ہے. بلاغیون علماء بلاغت کو کہتے ہیں جو علم بلاغت میں مہارت رکھتے ہیں. مثلا عبد القاہر جرجانی علم بلاغت میں مہارت رکھتا ہے، یا اور جتنے بھی علماء ہیں، خطیب قزوینی، ملا سعد الدین تفتازانی، واہ دوسرے علماء. پس بلاغیون علماء بلاغت کو کہتے ہیں. لیکن بلغاء یعنی وہ افراد جو بلیغ گفتگو کرتے ہیں، ولو ان کے علم بلاغت انہوں نے نہ پڑھا ہوا ہو، علم بلاغت کا ایک کلمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن ان کی گفتگو بلیغ ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے بلغاء. پس بلاغیون اور بلغاء میں تفاوت ہے. بلاغیون علماء بلاغت کو کہتے ہیں، بلغاء وہ لوگ جو بلیغ صحبت کرتے ہیں، بلیغ گفتگو کرتے ہیں. وَهِيَ فِي الْإِصْطِلَاحِ یعنی علماء بلاغیون کی اصطلاح میں یہ صفت واقع ہوتا ہے، یا کلام بلغاء میں صفت واقع ہوا ہے، مفرد، کلام، متکلم تینوں کے لیے.
مفرد کے لیے جیسے الرحمن، الشمس، الارض، مثلا الرحمن لفظ بلیغ، الشمس لفظ بلیغ، الارض لفظ بلیغ، کہ انشاءاللہ مفرد میں جو ہے بے بخشید. الرحمن لفظ فصیح، الشمس لفظ فصیح، الارض لفظ فصیح. فصاحت کے بارے میں بات ہے کہ لفظ بلاغت اشتباہی آ گیا ہے زبان پر، کہ مفرد میں فصاحت کا کیا معنی انشاءاللہ ذکر کریں گے تفصیل سے. یا کلام کے بارے میں بھی، مثلا نحو قول علی امیر المؤمنین علیہ السلام کہ ان الحق ثقیل مریء و ان الباطل خفیف وبیء. سبحان اللہ. امیر المؤمنین کا یہ کلام فصیح ہے کہ حق ثقیل ہے، سنگین ہے، اس کو تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مریء یعنی گوارا ہے. درست ظاہر میں سخت لگ رہا ہے اس کو برداشت کرنا، لیکن گوارا ہے، فائدہ مند ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ، باطل ہلکا ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار تو مزہ آتا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن وبیء وبادار ہے. ظاہر میں مزہ آئے گا، ہلکا ہے، لیکن اپنے پیچھے بیماری لائے گا، وبا لائے گا. کہ یہ اب کیا ہے؟ کلام ہے، اور کلام فصیح ہے. وللمتکلم، متکلم کی بھی صفت واقع ہوتا ہے فصیح، جیسے ابی الحسن الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں، کما قال فیہ ابو السلط الہروی. ہروی وہی ہرات کے رہنے والے جو آج کل افغانستان میں نا، ہرات وہیں کے تھے. ابو السلط مولا کے خادم تھے. امام رضا کے بارے میں فرماتے ہیں کان الرضا علیہ السلام یکلم الناس بلغاتہم. امام رضا علیہ السلام لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرتے. ایرانی آتا فارسی میں، عرب آتا عربی میں، حتیٰ روایات میں کہ کوئی دوسرے منطقے کا آتا، علاقے کا آتا، اسی کی زبان میں بات کرتے. کان الرضا علیہ السلام یکلم الناس بلغاتہ، انہی کی زبان میں گفتگو کرتے. وَكَانَ وَاللَّهِ أَفْصَحَ النَّاسِ، کہ ابو سلط کہتے ہیں کہ قسم بخدا امام رضا سب لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے. یہاں پر فصاحت متکلم کی صفت واقع ہوئی ہے. اچھا، ایک کی تفصیلات ہے کہ عرض کیا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ درس نہیں ہوگا، لہذا یہیں پر درس کو روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.